जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है मुसफ का पार्ट 11। राव साहब पता तो कराएं कि ये वाकई फवाद करीम की बहन है या नहीं, और इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम बाद में खुद ही मालूम कर लेंगे। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। साकित खड़े वजूद में सहमी सहमी जान आहिस्ता आहिस्ता निकल रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरे बादल छाने लगे थे। 2 गनमैन दौड़ते हुए अंदर आए। शम्स, इसे ऊपर वाले कमरे में जाके बंद कर दो और ध्यान रखना कि यह भागने ना पाए। और बचल, इससे पहले कि उसका फिक्रा मुकम्मल होता, महमल चकरा कर गिरी और अगर उसने उसको दोनों बाजुओं से थाम न रखा होता तो वो वाकई नीचे गिर पड़ती। महमल, महमल, वो उसका चेहरा थपथपा रहा था। उसकी आंखें बंद होती गईं और जहन गहरे अंधेरों में डूबता चला गया। उसकी आंखों पे नमी डाली गई थी। गीलेपन का एहसास था या कुछ और। उसने एकदम हड़बड़ाकर आंखें खोली। उठ जाओ, बहुत सो लिया है तुमने। वो ग्लास साइड टेबल पे रख कर सामने कुर्सी पे जा बैठा था। चंद लम्हे तो वो खाली खाली निगाह से उसे देखती रही और जब आहिस्ता आहिस्ता जहन बीदार हुआ तो जैसे चौंक कर सीधी हुई। वो बड़ा सा पुरतइश बेडरूम था। कालीन और भारी खूबसूरत पर्दे। वो एक बेड पे लेटी थी और उसके ऊपर बेड कवर डला हुआ था। सामने कुर्सी पर वो उखड़े उखड़े तेवर के साथ टांग पे टांग रखे बैठे उसे देख रहा था। उसे याद आया वो इसी किसी कमरे में बंद करने की बात कर रहे थे जब वो शायद बेहोश हुई थी, और अब वो किधर थी और उसे कितनी देर बीत चुकी थी। घर में सब परेशान हो रहे होंगे। ये सब सोचकर वो और परेशान हो गई। वो घबरा कर कदरे सीधी बैठी और वो अभी तक उसी स्याह झिलमिलाती साड़ी में मलबूस थी और ब्यूटिशियन की लगी सारी पिनें वैसी ही कस के लगी थी। मैं किधर हूँ? क्या वक्त हुआ है? क्या सुबह हो गई है? वो परेशान से इधर उधर देखने लगी तो सामने वाली क्लॉक पे निगाह पड़ी। 3:30 बज रहे थे। अभी सुबह नहीं हुई और आप वही हैं जहां आने के लिए फवाद ने आपको डायमंड रिंग का लालच दिया था। मुझे फवाद भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने बस कहा था कि मैं फाइल साइन करवा कर वापस आ जाऊं। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो? आगा फवाद तो कहता है कि तुम उसके घर में पलने वाली एक यतीम लड़की हो, ना कि उसकी बहन। यतीम हूं? तभी तो तुम जैसे अय्याशों के हाथ बेच डाला उसने मुझे, जो मेरा सगा तायाजाद भाई था। तुम सब गिद्धों का बस यतीमों पर ही तो बस चलता है। मुझे ये आंसू और जज्बाती तकरीर मुतासिर नहीं करती। वो अब इत्मीनान से सिगरेट सुलगा रहा था। मुझे सिर्फ सच सुनना है और ठीक ठीक, वरना मैं थाने ले जाकर तुम्हारी खाल उधेड़ूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि इससे पहले वो तुम्हें कितना शेयर देता रहा है, किधर किधर भेजा है, और उसने तुम्हें और तुम्हारे इस गैंग में और कौन लोग हैं? सिगरेट का एक कश लेकर उसने धुआं छोड़ा तो लम्हे भर को धुएं के मरगूले उन दोनों के दरमियान हाइल हुए। मुझसे कसम ले ले, मैं सच कह रही हूं। कसम ले लूं? वाकई? हाँ, ले ले। 100 बंदों के सामने अदालत में उठाओगी कसम? वो टांग पे टांग रखे बैठा सिगरेट लबों में दबाए कश ले रहा था। मैं तैयार हूं, मुझे अदालत में ले जाए, मैं ये सब दोहराने को तैयार हूं। वो तो तब होगा जब मैं तुम्हारे कहे पे यकीन करूंगा, यकीन जो अभी तक मुझे नहीं आया। उसने सिगरेट एश ट्रे पे झटकी। राख के चंद टुकड़े टूट कर गिरे। मैं सच कह रही हूं, मेरा किसी गैंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे फवाद भाई ने कुछ नहीं बताया था। तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो, मैं जानता हूं। नहीं, प्लीज। वो लिहाफ उतार कर बिस्तर से उतरी और घुटनों के बल उसके कदमों में आकर बैठी। एसपी साहब, उसने उसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं लाइल्म थी कि आपका क्या मकसद है या फवाद भाई का क्या मकसद है। मैं मैरियट पे डिनर पे जाने के लिए तैयार हुई थी। मेरा कोई कसूर नहीं है। उसकी कांच सुनहरी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। अल्लाह की कसम, ये सच है। मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे छोड़ दें। अल्लाह की कसम खाने के लिए आगा फवाद ने क्या पेश किया है? डायमंड का सेट? वही शकी पुलिस ऑफिसर और मखसूस तंजिया अंदाज। जितना वो शख्स वजी था, उसकी जुबान उससे बढ़कर कड़वी थी। महमल का दिल चाहा उसका मुंह नोच ले और अगले ही पल वो उस पे झपटी और उसकी गर्दन दबोचनी चाही, मगर हमायूं ने
اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے لیں۔ اسی کشمکش میں محمل کے 2 ناخن اس کی گال سے رگڑے گئے۔ صرف آنکھیں نہیں، تمہاری تو حرکتیں بھی بلیوں والی ہیں۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کو کلائیوں سے پکڑے پکڑے ساتھ کھڑا کیا، پھر جھٹکا دے کر چھوڑ دیا اور وہ 2 قدم پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے تو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ صبح ہو گئی تو میں بدنام ہو جاؤں گی، مجھے گھر جانے دے۔ میں نے کہا نا بی بی، مجھے یہ جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی۔ اس نے اپنے گال پہ ہلکا سا ہاتھ پھیرا، پھر استحسائیہ مسکرایا اور پھر کہا، تم بہادر لڑکی ہو، میں تمہیں گھر جانے دوں گا، مگر ابھی نہیں۔ ابھی تم ادھر ہی رہو گی، کم از کم صبح تک۔ ایسے تو میں بدنام ہو جاؤں گی۔ اے ایس پی صاحب، رات گزر گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی، مجھے گھر جانے دیں۔ ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ جھک کر سگریٹ ایش ٹرے میں پھینک کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی رہ گئی اور وہ دروازہ باہر سے بند کر کے جا چکا تھا۔ دروازے کی جانب وہ لپکی اور ڈور نوب زور سے کھینچا، لیکن وہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، مجھے جانا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے زور زور سے دروازہ بجانے لگی، مگر وہ بے بسی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ فواد کیسے کر سکتا تھا اس کے ساتھ ایسا؟ وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا جو اس نے چند روپوں کے عوض اسے بیچ دیا؟ وہ گھٹنوں پہ سر رکھے آنسو بہاتی وہ شام یاد کر رہی تھی جب اسے دیکھتے دیکھتے چونکا تھا اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے مس ہوئی تھی۔ کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی، آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے، تو وہ اس لیے چونکا تھا کہ کسی عیاش شخص کی بتائی گئی ڈیمانڈ پہ اس کے گھر پہ پلنے والی وہ یتیم لڑکی پوری اتری تھی۔ اس کی کمزوریاں کیا ہیں؟ اس نے اس کو ان کی من پسند چیزوں کی جھلک دکھائی، یہاں تک کہ وہ جب اس کے مکمل قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے ادھر بھیج دیا، اور وہ بھی کتنی بے وقوف تھی اور سادہ تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کو آفس میں ادھر ادھر چیزیں سائن کروانے بھیج دیتا تھا اور کوئی کام تو اس نے محمل سے لیا ہی نہ تھا، وہ تب بھی نہ سمجھ سکی۔ اور اب یہ شخص ہمایوں داؤد، وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ آدمی کون تھا، اس سے یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہا تھا، وہ اس کا کیا مقصد تھا۔ اسے صرف علم تھا تو اتنا کہ اگر رات بیت گئی تو صبح اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور قبول تو شاید اب بھی کوئی نہ کرے۔ کوئی فواد کے خلاف اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا، کوئی اسے بے گناہ نہ سمجھے گا، اور فواد وہ تو شاید سرے سے مکر ہی جائے گا کہ وہ کبھی محمل کو آفس لے کر گیا تھا۔ خدایا، وہ کیا کرے گی اب؟ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ کمرہ قدرے دھندلا سا دکھائی دیتا تھا۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ تھا، قیمتی قالین، خوبصورت فرنیچر اور بھاری مخمل پردے۔ وہ چونکی، کیا ان کے پیچھے کوئی کھڑکی تھی؟ وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھٹکے سے انہیں ایک رخ کو کھینچا۔ پردہ کھلتا چلا گیا۔ باہر ٹیرس تھا اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں، جن میں وہ بغیر وقت کے 2 گن مین چوکس کھڑے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پلیز! وہ رو رو کر دعا کرنے لگی، اور جب دعا کرتے کرتے وہ تھک گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنا عکس دیکھا۔ رونے سے اس کا سارا کاجل بہہ گیا تھا، آنکھیں متورم اور قدرے بھیانک لگ رہی تھیں، جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آ گیا تھا اور گھنگریالی لٹوں کے بل سیدھے ہونے لگے تھے۔ محمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی، اس کے باوجود فواد کے اس بھیانک روپ کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی اور اعصاب جواب دے گئے، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تھی۔ فواد سے سارے بدلے تو وہ بعد میں چکا لے گی، لیکن ابھی اسے اس جگہ سے باہر نکلنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ خاص نظر نہ آیا تو پھر وارڈروب کھولا۔ اندر مردانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ ہینگرز الٹ پلٹ کیے اور سوچ کر ایک کرتا شلوار نکالا، براؤن کرتا اور سفید شلوار۔ سب سے پہلے اس نے ساڑی کے بوجھ سے نجات حاصل کی، پھر اس کرتے شلوار کو پہن کر بال سیدھے کر کے بینڈ میں باندھے اور باتھ روم میں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔
باہر نکلنے کے لیے کسی روزن کی تلاش تھی اس کی نگاہوں کو۔ باتھ روم کی کوئی کھڑکی دروازہ جب نظر نہ آیا تو مایوسی سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ اچانک سے چونکی۔ ایک دیوار میں ایک شیلف تھا، اس میں شیمپو اور شیونگ کا سامان رکھا تھا۔ شیلف کے اندر کا رنگ باقی دیواروں سے زیادہ چکنا سفید تھا، بھلا کیوں؟ وہ قریب آئی، سارا سامان نیچے اتارا اور پھر بغور اندر دیکھتے ہاتھ پھیرا تو احساس ہوا کہ اس خانے کے پیچھے دیوار نہیں ہے بلکہ کارڈ بورڈ کے سفید پھٹے تھے جو میخوں سے جڑے تھے۔ میخیں کچی اور تازہ لگ رہی تھیں۔ آگے کا کام بہت آسان تھا، اس نے سارے نل کھول دیے تاکہ آواز باہر نہ جائے اور تھوڑی سی ہی مشقت کے بعد پھٹے کھینچ کر اتار دیے۔ وہ جلدی میں لگائے ہوئے لگ رہے تھے، سو اسے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑکی تھی، اچھی خاصی چوڑی کھڑکی، وہ اس میں سے بآسانی گزر سکتی تھی۔ بے حد مطمئن سی ہو کر محمل نے کھڑکی کھولی اور جب باہر جھانکا تو ایک لمحے کو سر چکرایا۔ کھڑکی سے 2 فٹ کے فاصلے پر دیوار تھی۔ گھر کی 4 دیواریوں کی کھڑکی اور 4 دیواری کے درمیان صرف خلا تھا اور نیچے پکا فرش تھا۔ وہ اس گھر کی غالباً 3ری منزل پہ موجود تھی۔ شاید اسی لیے انہوں نے کچے پکے پھٹے لگا دیے تھے، انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا، یہ آخری راستہ بھی بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مایوس ہو کر نل بند کر کے کھڑکی بند کرنے ہی لگی تھی کہ سناٹے میں ہلکی سی آواز سنائی دی تھی۔ آپ صحن میں کیا کر رہی ہیں؟ بس یوں ہی تجوید کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بہت قریب تو نہیں، بہت دور بھی نہیں تھیں۔ وہ چونکی اور پھر باتھ روم کی لائٹ بند کی۔ باہر کا منظر قدرے واضح ہوا۔ کھڑکی سے دیوار کا فاصلہ 2 فٹ کا تھا، مگر وہ دیوار کی منڈیر بھی تھی اور وہ آوازیں کہیں نیچے سے نہیں، برابر سے آ رہی تھی، بالکل برابر، یعنی اس باتھ روم کے برابر سامنے کا صحن۔ اگر وہ یہ دیوار پھاند جائے تو؟ اس اچھوتے خیال نے ذہن میں سر اٹھایا تو اس نے جوتے اتارے اور نیچے جھانکا۔ اگر گر گئی تو نہیں بچے گی، مگر موت اس ذلت سے تو بہتر ہوگی جو صبح یا اس سے بھی بدیر گھر پہنچنے پہ اسے اٹھانے پڑے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پہ رکھے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازے کی وہ اندر سے کنڈی لگا چکی تھی، سو وہ کھول نہ پا رہے تھے۔ یقیناً کسی نے پھٹے اکھاڑنے کی آواز سن لی تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ گھبرائی اور ہاتھ بڑھا کر دیوار کو ٹٹولا، وہ قریب ہی تھی۔ اللہم، برابر والے صحن میں وہ کھنکاری تھی اور اگلے ہی لمحے اس کی ہلکی آواز اندھیری فضا میں گونجنے لگی۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور کر دے۔ محمل نے دیوار پہ دونوں ہاتھ رکھے اور نیچے دیکھے بغیر پاؤں بھی اوپر رکھ دیا۔ وفی لسانی نورا، اور میری زبان میں نور کر دے۔ اللہم اجعل لی نورا فی قبری، اے اللہ تو میری قبر میں نور کر دے۔ گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار کی طرح سے وہ دیوار پہ بیٹھی اور نیچے دیکھا۔ صحن کی زمین بہت قریب تھی، دیوار چھوٹی سی تھی۔ وفی سمعی نورا، اور میرے کانوں میں نور کر دے۔ وفی بصری نورا، اور میری آنکھوں میں نور کر دے۔ اس نے آہستہ آہستہ سے دونوں پاؤں زمین پہ رکھے اور وہ بالآخر برابر والوں کی چھت پہ اتر آئی تھی۔ لمحے بھر کو وہ بے یقینی سے پلٹ کر دیوار کو دیکھنے لگی جس کے پار ASP ہمایوں داؤد کا گھر تھا، بالکل قید خانہ جس سے وہ نکل آئی تھی۔ اور اسی پل دیوار کے پار سے روشنی سی چمکی، وہ ٹھٹکی، یقیناً کسی نے باتھ روم کی لائٹ چلائی تھی۔ اپنی بے وقوفی پہ اسے غصہ آیا، اسے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے نل کھول کر آنا چاہیے تھا، مگر آدھی فراری تو نہ تھی یا پھر اس لڑکی کی آواز کے فسوں میں ایسی کھوئی تھی کہ ہوش نہ رہا۔ وفی سمعی نورا، اور میرے کانوں میں نور کر دے۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے آگے گرل تھی۔ گرل کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے سے کافی دور ایک لڑکی بیٹھی
ग्रिल से टेक लगाए आंखें बंद किए गुनगुना रही थी। वमिन फौकी नूरा, और मेरे ऊपर नूर कर दे। वमिन तहती नूरा, और मेरे नीचे नूर कर दे। वो दीवार के साथ घुटनों के बल रेंगती ग्रिल तक आई। वो लड़की दुनियाओं माफिया से बेखबर अपनी मनाजात में गुम थी। वान यमीनी नूरा, और मेरे दाएं नूर कर दे। वान शिमाली नूरा, और मेरे बाएं नूर कर दे। महमल चुपचाप खुले दरवाजे से अंदर रेंग गई। लड़की इसी तरह मगन सी थी। वमिन अमामी नूरा, और मेरे आगे नूर कर दे। वमिन खल्फी नूरा, और मेरे पीछे नूर कर दे। उसने धड़कते दिल के साथ इधर उधर देखा। लंबा सा बरामदा खाली था, बस दूर एक फ्रिज पड़ा था और उसके साथ जालीदार अलमारी थी। अंधेरे में मध्यम चांदनी के बायस उसे बस इतना ही नजर आया था। वो बहुत आहिस्ता से उठी और दबे पांव फ्रिज की तरफ बढ़ी। वजअल फी नफ्सी नूरा, और मेरे अंदर नूर कर दे। वअज़िम ली नूरा, और मेरे नूर को अजीम कर दे। फ्रिज और अलमारी के दरमियान छुपने की जगह थी। वो झट उनके दरमियान आ बैठी, मगर सामने ही दरवाजा था। वो लड़की वापस आती तो सीधी उस पे निगाह पड़ती। नहीं, उसे यहाँ छुपने के बजाय नीचे जाना चाहिए था। वजअल ली नूरा, और मेरे लिए नूर बना मेरे मौला। वजअलनी नूरा, और मुझे नूर बना मेरे मौला। अंदर जाने वाला दरवाजा बंद था। अगर उसे खोलती तो आवाज बाहर आती। वो परेशान सी खड़ी हुई। तभी जालीदार अलमारी के हैंडल से कुछ लटकता नजर आया। उसने झपट कर वो उतारा। वो स्याह जारजट का लिबादा था। उसने चांद की रोशनी में आंखें फाड़ कर देखना चाहा। वजअल फी असबी नूरा, और मेरी रगों में नूर कर दे मेरे मौला। अल्लाहुम्मा आतिनी नूरा, ए अल्लाह मुझे नूर इनायत फरमा। बाहर वो बेखबर सी लड़की अभी तक दुआ ही पढ़ रही थी। उसने लिबादा खोला। वो स्याह अबाया था और साथ एक ग्रे स्कार्फ। महमल ने फिर कुछ नहीं सोचा और अबाया पहनने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो मर्दाना कुर्ता शलवार में खड़ी है और नंगे पांव है। वफी लहमी नूरा, और मेरे गोश्त में नूर कर दे मेरे मौला। वफी दमी नूरा, और मेरे खून में नूर कर दे। स्कार्फ को उसने बामुश्किल चेहरे के गिर्द लपेटा। आदत तो ना थी, लेकिन मुश्किल ही लग रहा था। अब उसे किसी तरह नीचे जाकर सड़क तक पहुंचना था। आगे अपने घर का रास्ता तो आंखें बंद करके भी आता था। वफी शारी नूरा, और मेरे बालों में नूर कर दे। वफी बशरी नूरा, और मेरी खाल में नूर कर दे। अल्लाहुम्मा अजअल फी क़ल्बी नूरा, ए अल्लाह मेरे दिल में नूर कर दे। वफी लिसानी नूरा, और मेरी जुबान में नूर कर दे। वफी समई नूरा, और मेरे कानों में नूर कर दे। वफी बसरी नूरा, और मेरी आंखों में नूर कर दे। वमिन फौकी नूरा, और मेरे ऊपर नूर कर दे। वमिन तहती नूरा, और मेरे नीचे नूर कर दे। वान यमीनी नूरा, और मेरे दाएं नूर कर दे। वान शिमाली नूरा, और मेरे बाएं नूर कर दे।
ومن امامی نورا، اور میرے آگے نور کر دے، ومن خلفی نورا، اور میرے پیچھے نور کر دے، واجعل فی نفسی نورا، اور میرے اندر نور کر دے، وَأَعْظِمْ لِي نورا، اور میرے نور کو عظیم کر دے، وَاجْعَلْ لِي نورا، اور میرے لیے نور بنا میرے مولا، وَاجْعَلْنِي نورا، اور مجھے نور بنا میرے مولا، اللہم اعطنی نورا، اے اللہ مجھے نور عنایت فرما، واجعل فی عصبی نورا، اور میری رگوں میں نور کر دے میرے مولا، وفی لحمی نورا، اور میرے گوشت میں نور کر دے میرے مولا، وفی دمی نورا، اور میرے خون میں نور کر دے، وفی شعری نورا، اور میرے بالوں میں نور کر دے، وفی بشری نورا، اور میری کھال میں نور کر دے، اللہم اجعل لی نورا فی قبری، اے اللہ تو میری قبر میں نور کر دے، ونورا فی عظامی، اور میری ہڈیوں میں نور کر دے، وزدنی نورا، وزدنی نورا، میرے نور میں اضافہ فرما میرے مولا، وَحَبْ لِي نُورًا عَلَى نور، اور مجھے نور پر نور عطا فرما۔ وہ اسی ترنم میں پڑھ رہی تھی، محمل تیزی سے بایا کے بٹن بند کر کے سکارف پہ ہاتھ پھیر کر درست کر رہی تھی کہ ایک دم اسے بہت خاموشی لگی۔ باہر صحن بہت چپ سا ہو گیا تھا، شاید اس لڑکی کی دعا ختم ہو گئی تھی۔ اس نے قدرے گھبراہٹ، قدرے جلد بازی میں تیزی سے دروازہ کھولنا چاہا، اور اسی پل اس لڑکی نے پیچھے گرل کی چوکھٹ پہ قدم رکھا۔ السلام علیکم، کون ہے وہاں؟ چوکنی سی آواز اس کے عقب میں ابھری تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ دروازے پہ ہاتھ رکھے رکھے وہ گہری سانس لے کر پلٹی۔